پچھلے جمعہ ہم نے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعارف کرایا تھا، قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک احادیث کی روشنی میں کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں، آپ کے نواسے نواسیاں اور جن لوگوں کو آپ نے کہا ہے وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر ہم نے انہیں نام لے کر بتایا تھا کہ اہل بیت سے کون مراد ہے اور کن کی اولادیں مراد ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جب بھی اہل بیت کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہوں گے گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والیاں آتی ہیں، تب گھر والے بنتے ہیں۔ جب بھی قرآن مجید میں یا احادیث میں اہل بیت کا لفظ آئے گا تو سب سے پہلے اس سے مراد ہوگی ازواج مطہرات۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ ازواج مطہرات 11 ہیں۔ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، پھر سیدہ سودا، پھر سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ بنت سہیل، سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ جویریہ بنت حارث، سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، سیدہ صفیہ بنت حیی اور سیدہ میمونہ بنت حارث رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ 11 ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بعد جب بھی اہل بیت کا لفظ آئے گا پہلے نمبر پر ازواج مطہرات اور دوسرے نمبر پر آپ کی اولاد اور اعزہ و اقارب کے لیے۔ ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کے بیٹوں کے نام ہیں قاسم، ابراہیم، عبداللہ، طاہر۔ یہ چاروں صاحبزادے بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ بھی ازواج مطہرات میں شامل، یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ چاروں بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سب سے بڑے نواسے کا نام ہے سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ آپ کے سب سے بڑے نواسے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کے یہ بیٹے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے نواسے ہیں سیدنا عبداللہ بن عثمان، یا تو عثمان کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نواسے ہیں سیدنا حسن بن علی، چوتھے نمبر پر نواسے ہیں سیدنا حسین بن علی، اور 5ویں نمبر پر نواسے ہیں سیدنا محسن بن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی بڑی نواسی تھی سیدہ امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ دوسرے نمبر پر آپ کی نواسی ہیں سیدہ زینب، یہ سیدنا علی کی بیٹی تھی۔ تیسرے نمبر پر آپ کی نواسی ہے سیدہ رقیہ، یہ بھی سیدنا علی کی بیٹی تھی۔ چوتھے نمبر پر آپ کی نواسی ہے سیدہ ام کلثوم، یہ بھی سیدنا علی کی بیٹی تھی۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اہل بیت کہا جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد اور حارث بن عبد المطلب کی اولاد، اور آپ کے چچا زاد سیدنا علی، سیدنا جعفر، سیدنا عقیل بن ابی طالب کے اولادیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل تھی۔ یہ ہم نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، یہ تعارف تھا۔ یہ کیا تھا؟ تعارف تھا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ کیوں بلا محرم گزرا ہے نا، تو ہمارا کافی افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، کس کو شامل کرنا ہے کس کو شامل نہیں کرنا۔ ایک گروپ وہ ہے جو صرف اہل بیت کے کیا کہتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتا ہے، باقیوں کو برا بلا کہتا ہے۔ دوسرا گروپ وہ بن گیا جو صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے لیکن اہل بیت کے بارے میں بیان نہیں کرنا، جبکہ اعتدال کیا ہے؟ اہل بیت بھی اور صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اہل بیت بھی اور صحابہ کرام بھی ہمارے
ایمان کا حصہ ہیں۔ اب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے، کون کون سے فضائل میں یہ دونوں جمع ہیں، کون سے فضائل میں علی الاطلاق جو ہے نا یہ شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔